6502 نمبر حدیث پاک ہے بخاری شریف کی. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی یہ ہے کہ صحابی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ویسے تو محبوب کی زبان سے نکلنے والے سارے کلمات ہی اللہ تعالیٰ کی رضا و مرضی سے ہیں, لیکن یہ ہے کہ باقاعدہ الفاظ حدیث میں بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, سن لو, جس نے میرے ولی سے دشمنی کی, جس نے میرے ولی سے دشمنی کی, فقد آذنتہ بالحرب, میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اچھا یہ ولی کون سے ہیں؟ اس ولی سے صرف نبی مراد ہیں یا اللہ تعالیٰ کے دیگر پیارے بھی مراد ہیں؟ تو چونکہ ولی آیا تو ولی میں سارے اولیاء شامل ہیں, اس میں 11ویں والے بابا جی بھی شامل ہیں, بابا فرید بھی شامل ہیں, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی شامل ہیں, دادا صاحب بھی شامل ہیں, اولیاء کرام سارے کے سارے شامل ہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا جس نے دشمنی کی. اب دشمنی ہوتی کیا ہے یہ آپ خود اندازہ لگا لیجئے گا کہ دشمنی کسے کہتے ہیں. اچھا اس کے بعد رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. اچھا میرا بندہ جتنی بھی چیزوں کے ذریعے میرے قریب آتا ہے نا, ان میں سے سب سے پیاری چیز جو ہے وہ ہے فرض نماز پڑھنا. کیا کرنا؟ فرض نماز پڑھنا. اب ولی اس کی آگے مزید وضاحت ہو رہی ہے کہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے, میرے قریب ہوتا ہے اور فرض نماز ادا کرتا ہے, اور پھر فرض نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جب نوافل پڑھتا ہے تو اور قرب ملتا ہے, قرب میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل, وہ نوافل ادا کر کر کے میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. وہ اشراق بھی ادا کرتا ہے, وہ چاشت بھی ادا کرتا ہے, وہ اوابین بھی ادا کرتا ہے, وہ صلاۃ التوبہ بھی ادا کرتا ہے, وہ نماز تہجد بھی ادا کرتا ہے, فرائض بھی پڑھتا ہے, سنن بھی پڑھتا ہے, سارے معاملات کرتا ہے, وہ نیکی کرتا رہتا ہے اور میرے قریب ہوتا رہتا ہے. وہ کہتا رہتا ہے مولا کریم میں نماز پڑھ کے تیرا قرب چاہتا ہوں. وہ قریب ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہے, 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 اور یہاں تک پھر قریب ہو جاتا ہے. یہ بخاری شریف کی 6502 نمبر حدیث پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی احبہ, یہاں تک کہ میں اپنے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. حدیث کا نمبر یاد رکھنا اور حدیث کے الفاظ یاد رکھنا. جس کے پاس بھی بیٹھو اسے کہنا حضرت جی آپ ہمیں سمجھا دو. الفاظ کیا ہیں؟ صرف اتنی بات ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں, ولی اللہ کے پیارے ہوتے ہیں, ولی اللہ تعالیٰ کے قریبی ہوتے ہیں, ولی اللہ تعالیٰ کے یہ ہوتے ہیں, ولی اللہ تعالیٰ کے وہ ہوتے ہیں. یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی تھے, کیونکہ وہ رفع دین جو کرتے تھے. بس اتنی سی بات کی وجہ سے عبد القادر جیلانی کا نام یاد ہے. ہم تو جی ولیوں کو بڑا مانتے ہیں جی, ولی اللہ کے بڑے پیارے ہوتے ہیں. جن کو آپ نے اللہ کا پیارا ماننا ہے ان کے کمالات سن لیجئے. سبحان اللہ. ترجمہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حتی احبہ, یہاں تک کہ میں بھی اسے محبوب بنا لیتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, اور جب میں کسی کو محبوب بناؤں, محبوب الہی, خواجہ نظام الدین اولیاء, بابا صاحب, دادا صاحب, جب میں اپنا کسی کو محبوب بناؤں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا كُنْتُ سَمْعَهُ. سبحان اللہ. اچھا یہ میں صرف بطور الزام اور بطور تنبیہ ترجمہ کرنے لگا ہوں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہمارے ہاں طبیعتیں ناساز ہیں. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو الہ ہوتے تو پھر پھڈا ہو جاتا نا, تو ترجمہ کرنے لگا ہوں. آپ نے ترجمہ جس سے بھی پوچھنا انہوں نے کہا حضرت جی اس تو علاوہ ترجمہ کر دو.
رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں اس کا کان ہوں. سبحان اللہ. میں اس ولی کا جس کو میں اپنا قریبی مانتا ہوں، میں بنا لیتا ہوں، میں جس کو اپنا محبوب بناتا ہوں، میں اس کا کان ہوں. بخاری شریف کی حدیث نمبر 6502. سبحان اللہ. میں اس کا کان ہوں جس کے ساتھ الذی یسمع بہ، جس کے ساتھ وہ سنتا ہے. اب اللہ تعالی، اس کا مولوی صاحب ترجمہ کرتے وقت یہ کہیں گے کہ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ خاص طاقت عطا فرماتا ہے. اگر سمجھ بوجھ ہوئی تو اللہ تعالیٰ خاص طاقت عطا فرماتا ہے اس کے کانوں کو. بھائی کتنی عطا فرماتا ہے یہ اندازہ اب آپ نے لگا کے بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کا کان ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے. سبحان اللہ. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت دی ہے. اور پھر اس بخاری شریف کی روایت میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ میں جب دے دیتا ہوں تو جیسے ہی اس کی ڈیتھ ہوگی تو اس کے بعد میں وہ سارا کچھ واپس لے لوں گا. کہیں نہیں لکھا ہوا. بھائی اگر 11ویں والے پیر نے نوافل پڑھے، اگر 11ویں والے پیر نے اللہ تعالیٰ کی عبادات کی ہیں تو پھر کنفرم ہے نا. حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوئے تو رمضان المبارک تھا. سبحان اللہ. اور پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا، سبحان اللہ. دودھ ہی نہیں پیا. 18 سپارے ماں کے پیٹ میں حفظ کر لیے. سبحان اللہ. یہاں اپنے بچوں کا حساب نہ لگائیے گا. ان کی تو حالت یہ تھی کہ ابا نے نہر میں آتا ہوا سیب کھایا جو حرام نہیں تھا پکڑ کے کھانا، لیکن ڈر کی وجہ سے کہ کسی کا حق میں نے کھا نہ لیا ہو تو مالک باغ کے پاس جا کے پھر کئی سال تک معافی تلافی کروانے کے لیے کئی سال باغ کی رکھوالی کی، باغ کی رکھوالی کی، سیب معاف کروانے کے لیے. نہیں تو کہتے میں کھاتا ہی نہیں. باغ کی رکھوالی کی. پھر جب باغ کے مالک نے کہا کہ اب میری شرط یہ ہے کہ میری بیٹی سے تمہیں شادی کرنی پڑے گی، پھر معافی ملے گی. سبحان اللہ. اور بیٹی سے شادی کرنی، میری بیٹی لولی ہے، لنگڑی، اس کے پاؤں نہیں ہیں، اس کے ہاتھ بھی نہیں ہیں، اس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، اس کی زبان بھی نہیں ہے، اس کے کان بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کا. شادی کرو گے تب جان چھوٹے گی. کیا جرم تھا؟ جرم تو تھا ہی نہیں. نہر میں آتا ہوا سیب پکڑ کے کھایا تھا. تو جب شادی ہو گئی اب اپنی زوجہ کے پاس گئے. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کے والد صاحب اب جب گئے اپنی بیوی کے پاس تو دیکھو صحیح سلامت تھی. پریشان ہو کے واپس آ گئے کہ آپ نے تو مجھ سے اور کہا تھا، تو یہاں تو اور ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ غلط سمجھے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس نے ہاتھوں سے، کانوں سے، آنکھوں سے، زبان سے کوئی گناہ نہیں کیا، اس لیے دنیا کے جیسے ہاتھ نہیں ہیں. اب بیوی ایسی اور شوہر سبحان اللہ. اب ایسے میاں بیوی ہوں تو پھر عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے حساب لگاتے رہے نہیں ساڑھے منڈے نے تو کچھ بھی نہیں یاد ہوں. 18 سپارے حفظ کیے ماں کے پیٹ میں. سبحان اللہ. ایسا اللہ کا پیارا جب اللہ تعالیٰ اس کے کان، اچھا میں ترجمہ ہم جو کیا کرتے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں. نہیں، اللہ نے فرمایا میں اس کا کان ہوں. سبحان اللہ. وہ میرے ذریعے سنتا ہے. سبحان اللہ. اس کی سماعت میرے ذریعے ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اب جس کو اللہ تعالیٰ کے ذریعے سنائی دے گا، اللہ تعالیٰ تو حی لا یموت ہے نا، اس کو تو موت ہی نہیں ہے. یا تم مجھے بتا دو کہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں اس کے کان ہوں، اس کے بعد نہیں. جب اتنی سی بات کنفرم ہے تو میرے پیارے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن فریاد پیران دیا پیرا تے میری عرض سنی
کن تر کے او بیڑا اڑیا میرا وچ کھپراں دے تے جتھے مچھ بھی نہ بیندے ڈر کے یہ التجائیں جو اولیاء سے کرتے ہیں اسی وجہ سے کرتے ہیں. یہ بخاری شریف کی روایت میں بتا رہی. اور پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دیکھنے سے پریشان نہ ہونا. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ میں اس کی آنکھ ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے. اس کا دیکھنا ان آنکھوں سے نہیں ہوتا بلکہ وہ میری طاقت سے دیکھتا ہے, میری عطا سے دیکھتا ہے. فرمایا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا میں اس کا ہاتھ ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے. اور پھر فرمایا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا میں اس کا پاؤں ہوں. رات میں نے کہا تھا کہ جس نے فتویٰ دینا وہ دے دے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ مطلب اب اس کی رفتار کا اندازہ تم نہ لگانا, اپنی گاڑیوں سے, اپنی ٹریفک سے, اپنے پاؤں سے اس کا اندازہ نہ لگانا. جو میرا ہو چکا اب میرے ذریعے وہ چلے گا. سبحان اللہ. تو پھر پل بھر میں 1500 کلومیٹر کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. پھر آصف بن برقیہ ہوگا تو پل بھر میں 4800 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے 80 گز لمبا 40 گز چوڑا تخت حضرت سلیمان کی بارگاہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آئے گا. سبحان اللہ. اور رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ رات میں نے یہ کہا تھا کہ آپ پورا قرآن پڑھیے. اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ جو مجھ سے مانگتا میں فوراً دے دیتا ہوں. نہیں تو مطالعہ کریں آپ تھوڑا سا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان جب کوئی مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی آواز سن لیتا ہوں, میں قبول کر لیتا ہوں. اب اس کو عطا کب کرتا ہوں یہ اللہ کی مرضی. لیکن جس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہوں, جس کو اپنا محبوب بناتا ہوں, ولیوں میں سے جس کو اپنا پیارا بناتا ہوں, فرمایا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ اگر وہ مجھ سے مانگے تو فوراً عطا کر دیتا ہوں. اب ہمارے ہاں پتہ طریقہ کار کیا ہے؟ ہمارے ہاں طریقہ کار یہ ہے کہ کسی کو آپ داتا کہو تو سمجھ آتی ہے شرک ہے, کسی کو آپ گنج شکر کہو تو سمجھ آتی ہے کہ یہ شرک ہے, یہ آواز دی جاتی. کسی کو اچھا جتنے مشکل کشا کہو تو شرک ہے, مولا کہو تو شرک ہے. یہ ساری چیزیں شرک کیوں ہیں جی؟ اب کسی سے پوچھیں گے تو بڑا پیار بھرا جواب ملتا ہے قرآن کی آیتیں بھری پڑی ہیں جی. وہ قرآن کی آیتوں میں کیا لکھا ہوا ہے جی؟ غیر اللہ کو پکارنے والا مشرک. اچھا ٹھیک ہے, تو پھر میرے پیارے بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ترجمہ تفسیر آپ جہاں سے مرضی پڑھ لیجئے گا جا کے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردہ پرندوں کو پکارا. کن کو پکارا؟ کن کو پکارا؟ مردہ پرندوں کو پکارا. اور شرک ہے؟ مثال کئی مرتبہ میں نے عرض کی ہے. دیکھیں ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ زندہ ہو تو مدد مانگ لو, جب کوئی فوت ہو جائے تو پھر نہیں مانگ سکتے. یہ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے اس کی تشریحات کرتے ہیں, کہاں بیٹھ کے اس کی تقسیم کرتے ہیں کہ یوں ہو تو ٹھیک ہے, یوں ہو تو نہیں صحیح. بندہ پھنس جاتا ہے نا بھئی, تنخواہ تو مولوی صاحب نے انتظامیہ سے لینی جا کے. آپ کے بازار میں بھی نا, یہاں بازار میں وہ ایک ریڈی والا مانگنے والا آتا ہے, اس نے لگایا ہوتا ہے وہ ریڈیو, وہ مطلب کیسٹ ریکارڈ لگائی ہوتی ہے, کبھی سننا اس نے نا کافی لمبی چوڑی تمہید باندھی, غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے, تو اس طرح کی باتیں خود مانگ رہا ہوتا ہے بازار میں. کمال نہیں؟ اب میرے پیارے بھائی, اللہ تعالی جیسا کسی کو سمجھنا شرک ہے, کسی کو اللہ سمجھنا شرک ہے, کسی کو معبود سمجھنا شرک ہے. آپ معبود نہیں سمجھتے, اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں.
تو شرک نہیں ہے. بتوں کو خدا ہی سمجھتے تھے. اب آخر پہ صرف ایک مثال جو میں دینے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے کھڈیوں میں بہت سارے حکیم ہیں, کچھ موجود ہیں, کچھ دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ تعالیٰ تمام مؤمنین مرد و عورت کی کامل بخشش فرمائے. تو جو فوت ہو جاتا ہے, فوت ہونے کے بعد بھی حکیم ہی کہتے ہیں اسے. جی بولو تو صحیح, حکیم ہی کہتے ہیں نا. اور اللہ بھی حکیم ہے, انک انت العزیز الحکیم. اللہ بھی حکیم ہے. اور قرآن پاک میں 70 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ حکیم آیا ہے. لیکن نہ کبھی کسی مولوی نے منع کیا ہے کہ بھائی میں نے اس کا نام اب حکیم نہیں لینا کیونکہ اب یہ فوت ہو گیا ہے, تو زندہ تو میں چلو مان لیتا حکیم, لیکن اب فوت ہو گیا تب میں حکیم. وہ زندہ بھی حکیم, وہ فوت شدہ بھی حکیم. لفظ داتا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ عربی کا لفظ نہیں ہے. اب لفظ داتا جو اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے, وہ اگر غیر اللہ کو دیا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ شرک ہے. تو میرے پیارے بھائی پھر کسی کو حکیم کہنا بھی شرک ہو جائے گا. تو پھر مسلمان تو میرا مولوی صاحب ہی نہیں بچن گے. مسلمان کیا رہ گیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, سورہ بقرہ جہاں ختم ہوتی ہے نا, انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. مولا اللہ تعالیٰ کا, اے اللہ تو ساڈا مولانا. اللہ تعالیٰ کو کیا کہا؟ مولانا. کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کو کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کو کیا کہا؟ ایسے 5000 تنخواہ لے کے امامت کرنے والا بھی مولانا, زندہ ہوئے تاں بھی مولانا, فوت ہو گیا تاں بھی مولانا فلاں فوت ہو گیا. شرک نہیں ہو رہا. کیوں بھائی؟ یہ مولانا ہے. اگر یہ مولانا ہے تو مولا علی میں کیا مسئلہ ہے؟ سبحان اللہ. یہ مولانا ہے تو پھر مولا علی میں کیا پرابلم ہے بھائی؟ تو حافظ اللہ بھی ہے اور ہمارے بچے بھی حافظ ہیں. کسی نے کبھی شرک نہیں. کبھی ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے سوچیے گا, صرف وہ نام جو اولیاء کی عظمت کے لیے آپ پکارتے ہیں اسی کو شرک کہتے ہیں, باقی کسی کو شرک نہیں کہتے. کہیں دشمنی صرف اولیاء, اہل بیت, صحابہ, انبیاء سے تو نہیں ہے. اچھا یہ باتیں کی کیوں جاتی ہیں؟ ہم کیوں کرتے ہیں ان باتوں کو؟ اچھا ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ فلاں غلط ہے, نہ, ہم تبلیغ کر رہے ہیں بچانے کی. کوئی ہمیں مشرک کہے گا تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. بخاری کی روایت ہے, کسی مسلمان کو کافر کہنے سے اگر سامنے والا مسلمان ہے تو کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے. آپ دادا صاحب کو دادا صاحب کہنے والے کو کہیں گے یہ مشرک ہے. اب بابا فرید کے مزار پر جانے والے کو بولیں گے یہ مشرک ہے. آپ بولیں گے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو ماننے والے کو آپ سمجھتے ہیں مشرک ہے. عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہنے والے کو آپ کہیں گے مشرک ہے. تو میرے پیارے آپ گئے کیوں بلا؟ کیسی تو مسلمان ہیں. تو ہم تو بچا رہے ہیں کہ قرآن نے جو چیز بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانو اور اللہ تعالیٰ کو ماننے والوں کو بھی مانو. اور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ کیا ہی کہنے. اللہ تعالیٰ ان کی سیرت اور ان کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی.